محمد رمضان خاکوانی آف فیصل آباد نو میں دعوت دیاں گا تاکہ وہ اپنے انداز دے اندر لوگاں نو قرآن و حدیث دی نصیحت کرن، اور اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سبنا نو سنا کے اس دے تے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جڑے بھائی ساتھی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین کے خاص فضل اور اس کے خاص احسان کے ساتھ آج اس گئے گزرے دور کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بہت ہی پیارے بندے محترم جناب ڈاکٹر عرفان صاحب اور محترم جناب اشفاق سلفی صاحب کی محبتوں نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے سنانے کے لیے جمع کیا ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ اپنی بارگاہ کی الوہیت و صمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آج 26 جنوری 2021 بروز سموار 67/5L کھیم کوٹ ضلع ساہیوال کے اندر آج ہم جمع ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمارا یہ جمع ہونا ہمارے لیے بخشش کا بہانہ بنا دیں، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی آخری سانس تلک ان سے مزید دین کا کام لیتا رہے، اور اللہ رب العالمین اس مسجد حاضہ کے امام و خطیب کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے، اور دعا کریں کہ یہ توحید کا مرکز ہے، بوٹا ہے، اللہ اس کو تا قیام قیامت آباد اور شاد رکھیں۔ محترم بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ چند دیر قرآن اور حدیث کی باتیں کرنی ہیں،
تو ذرا کان کھول کر باتوں کو سمجھنا، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے تاکہ وہ مقصد حل ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ ایک تو یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، دوسری یہ آیت پڑھی ہے هو الذی، وہی ذات ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ نے یہاں اپنے پیغمبر کو خطاب فرما کر فرمایا کہ اے پیغمبر، انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت، جسے میں پسند کروں، جسے میں پسند کروں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو میں ہدایت بھی عطا کر دیتا ہوں، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ بہت زیادہ جانتا ہے اس نے کتنے ہی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور بھائیوں، ہدایت پر بات آ گئی تو ہدایت وہی شخص کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے اسی قرآن میں اعلان فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور ہر وقت دعا کرتے رہا کرو، اے الہ العالمین، ہمیں ہر وقت اپنے ہدایت کے راستے پہ گامزن رکھنا، ہدایت کے راستے پر گامزن رکھنا۔ آگے فرمایا وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، دین حق دے کر بھیجا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک لوگوں کو یہ پسند ہی نہ آئے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب دین حق کیا ہے؟ دین حق کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تمام ادیان میں سے جو بہترین دین ہے اس کا نام اسلام ہے، اس دین کا نام اسلام ہے۔ اسی طرح وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اور جو لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، اسلام کی طرف، جیسے آج ہم گئے گزرے اس دور کے اندر یہاں جمع ہیں کہ اسلام کی بات ملے، دین کی بات ملے، ایمان ہمارا آگے بڑھے، ہماری آخرت بہتر ہو، تو امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں امام الانبیاء، یا تو یہ موبائل بند کر لیں جی یا ادھر رکھ لیں، جزاک اللہ۔ اچھا بھائیوں میں توجہ، آپ کی توجہ کا خواہش مند ہوں۔ فرمایا فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا من حمر النعم، پس اللہ کی قسم
اگر ڈاکٹر صاحب آپ کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے ایک بندہ بھی راہ راست پر آ جاتا ہے، ایک بندہ بھی راہ راست پر آ جاتا تو اللہ اس کو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سرخ اونٹ کی آج کل عرب کے اندر کتنی قیمت ہے۔ اللہ کے رسول نے قسم کھا کے بتایا، اللہ کے رسول نے قسم کھا کے بتایا، لیکن آج جن کے اندر ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے، وہ اپنی موت، قبر، آخرت، حشر کو سامنے رکھتے ہوئے ہر انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ہر انسان کے ساتھ پتہ نہیں میرے رب کو کون سی میری ادا پسند آ جائے اور میرے لیے بخشش کا بہانہ بن جائے۔ لیکن آج جن بھائیوں کے اندر ایمان کی قوت موجود ہے وہ تو نیکی کرتے ہیں، اور جن کا ایمان کمزور ہے وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ بھی فراڈ کرتے ہیں، نیکی کرنے والوں کے ساتھ بھی فراڈ کرتے ہیں۔ اب توجہ آپ کی چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعن معاذ بن جبل انه سأل النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم قال ان تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم قال وان تحب للناس وان تحب للناس ما تحبك وتكره لهم ما تکرہ لنفسی کا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، یہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو سوال کیا، انہ سأل النبی، اللہ کے رسول کو کیا کیا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کو ماشاءاللہ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جزاک اللہ۔ انہ سأل النبی، معاذ بن جبل نبی کا صحابی ہے، اس نے سوال کس کو کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو۔ اور سوال ہے کیا؟ ان افضل الایمان، افضل ایمان کیا ہے؟ افضل ایمان کیا ہے؟ اور جس کائنات کے امام کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ اگر تیری کسی کے ساتھ محبت ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، وَأَن تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ لِلَّهِ، اگر تیری کسی کے ساتھ محبت ہو تو کس کے لیے؟ اگر کسی کے ساتھ غصہ اور کینہ بغض ہو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی وَتُبْغِضَ لِلَّهِ کے معنی یہ ہے افضل ایمان کے بارے میں، اگر تیرا غصہ کسی کے ساتھ ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا تو صحابی رسول کا ایمان جذبہ اس قدر آگے بڑھا، پھر آگے سوال کیا، قال وماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کچھ اور بھی آپ ارشاد فرمائیں۔ جبکہ دو چیزیں امام الانبیاء نے بیان فرمائیں، دو چیزیں کون سی؟ جو میں عرض کر چکا ہوں، محبت بھی اللہ کے لیے، ناراضگی بھی اللہ کے لیے، وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اور ہر وقت اپنی زبانوں پر چلتے اور پھرتے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ جاری رکھو۔ جو بندہ اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ جاری رکھتا ہے تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ اجرا عظیما، فرمایا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم، لہم بتا رہا ہے ان کے لیے اللہ نے
तैयार की है। क्या भला? वअद्द अल्लाहु लहुम मगफिरतम अजरन अजीमा, अल्लाह ने इनके लिए मगफिरत और अजर अजीम तैयार कर रखा है। अजर अजीम तैयार कर रखा है। तो इसीलिए वह तो मिला लिसान का फी जिक्रिल्लाह, चलते फिरते अल्लाह का जिक्र भी जारी रखा करें। जब इमामुल अंबिया ने ये 3 बातें मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को बताई तो हजरत मुआज बिन जबल ने कहा अल्लाह के रसूल कुछ और भी बताइए। तो इमामुल अंबिया को जब हजरत मुआज बिन जबल ने बार बार सवाल किया ना अल्लाह के रसूल कुछ और भी बताइए, तो खत्म नबूवत वाली जुबान से जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का वो कलाम जो जिब्रील अमीन लेकर आने वाला, एक कुरान है एक हदीस है, और जो रब का कलाम उसको कुरान कहते हैं। जो पैगंबर अपनी जुबान यानी वो भी कलाम रब का होता है, लेकिन जो जुबान इमामुल अंबिया की होती है उसको हदीस कहते हैं, उसको हदीस कहते हैं। तो फरमाया व अन तुहिब्बा लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिका, कि ए मुआज जो चीज अपने लिए पसंद करते हो अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी वही पसंद करो। ये है अफजल ईमान। जो चीज अपने लिए पसंद करते हो अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी वही पसंद करो। व तकरह लकुम मा तकरहु लिनफ्सिका, जो चीज अपने लिए नापसंद करते हो वो अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए भी नापसंद करो। अब ये हदीस मैंने आपके सामने अल्लाह के रसूल की पढ़ी है, अल्लाह के रसूल का फरमान जो मतन की सूरत के अंदर आपके सामने पढ़ा है। तो आज इस हदीस को मद्देनजर रखिए और मैं और आप अपने गर्बियान में झांक कर देखें कि हमारा ईमान कितना कमज़ोर है। यानी हम अगर हमारे पास कोई चीज़ है, कोई साइल बन कर आता है ना कि भाई ये चीज़ मुझे इस्तेमाल करने के लिए दे दो, तो हम उनसे इस्तेमाल करने के लिए दे दे। यानी हम ये चाहते हैं कि मेरी हाथ से मेरी जुबान से किसी का फायदा हो जाए, किसी का भला हो जाए। क्यों? मुझे अजर मिल जाएगा और मेरी आखिरत बन जाएगी। लेकिन अगला बंदा इसके ईमान पर ऐसा हमला करता है, ऐसा हमला करता है कि वो चीज वापस देने का इरादा ही नहीं रखता, वापस देने का इरादा ही नहीं रखता। तो इसी तरह अगर किसी के साथ मोहब्बत करो तो अल्लाह की रजा के लिए, अगर गुस्सा हो तो वो भी अल्लाह की। अगर अगला बंदा मेरे साथ या आपके साथ धोखा करता है ना तो अल्लाह के यहाँ वो खुद मुजरिम ठहरेगा, अल्लाह के यहाँ वो खुद मुजरिम ठहरेगा। तो आइए मेरे मुसलमान भाइयों, इसी तरह इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कलमा भी पढ़ते हैं फिर मातम भी करते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं और मातम भी करते हैं। और ऐसे कौन से जराइम जो मेरे और आपके अंदर पाए जाते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल का हमने कलमा भी पढ़ा है, इधर से कलमा भी पढ़ के मुसलमान भी कहलाते हैं, और ऐसे ऐसे जराइम के अंदर हम बहुत ज़्यादा आगे हैं। मेरे भाइयों, ये हदीस सहीह अल बुखारी के अंदर मौजूद है और सहीह अल बुखारी के अंदर हदीस का नंबर है 1297, 1297। मेरा दावा क्या है आज इंशाअल्लाह, पहली हाज़िरी ना आप गुफ्तगू को समझोगे कि भाई किस तरह हमें दीन की दावत देने आए हैं। दावा है नोहा मातम करने वाले की शरई हसीयत क्या है, तो ये है मेरा दावा। अब मैं इस दावे को सच साबित करने के लिए दलाइल दूंगा, उससे पहले मैंने हवाला दिया, हवाला भी दे दिया है, हदीस का नंबर भी बता दिया है, और हदीस के रावी हैं अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मद अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा
वशक्कल जयूबा वदआ बिदावल जाहिलिया। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला जुमला इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो हम में से, इसका क्या माना है? लैसा मिन्ना, हम में से नहीं है, मतलब वो हमारे दीन पर नहीं है, वो हमारे हुक्म पर नहीं है, वो हमारे तरीके पर नहीं है। पहला जुमला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, वो हम में से नहीं। ए अल्लाह के रसूल, वो कौन से लोग हैं जिनसे आप बरीयो जिम्मा हैं? इस हदीस के अंदर पहले नंबर पे फरमाया, मन ज़ारा बल खुदूदा, जो अपने रुखसार पीटता है, जो अपने रुखसार पीटता है, वो हम में से नहीं। और आगे फरमाया, वशक्कल जयूबा, इसका माना जो अपना गर्बयान फाड़ता है वो भी हम में से नहीं है। और तीसरे नंबर पर फरमाया, वदआ बिदावल जाहिलिया, और जो जहलियत के बोले, जहलियत की तरह पुकारे, हाय वाय करे, वो भी हम में से नहीं। ये एक हदीस हो गई। दूसरी हदीस जामिउ सगीर के अंदर मौजूद है और हदीस का नंबर है 5092। और दूसरा हवाला अस-सिलसिलातुल अहदीस सहीहा के अंदर ये हदीस मौजूद है, 2147 हदीस का नंबर है। तो रावी अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु हैं। अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लानल्लाहुल खामिशता वजहहा वशाकता जैबहा वद्दाइया बिलवैल वस्सुबूर। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर पहली बात आपने ये फरमाई, लाअनल्लाहुल खामिशता वजहहा, अल्लाह की लानत हो उस पर जो अपना चेहरा नोचती है, जो औरत अपना चेहरा नोचती है। खामिशता वजहहा वशाक़ता जैबहा, और गर्बयान चाक करने वाली औरत पर भी अल्लाह की लानत। यूं समझिए, जो अगली हदीस पढ़ी है उसके अंदर मर्दों का जिक्र, जो ये दूसरी हदीस अर्ज कर रहा हूं इसके अंदर औरतों का जिक्र। लेकिन पहली हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो हम में से नहीं, लेकिन आगे जराइम वही बयान फरमाए। अब इस दूसरी हदीस के अंदर जिसका हवाला जामिउ सगीर से दिया है, जिसका हवाला अस-सिलसिला अहादीस सहीहा से दिया है, तो इसके अंदर भी पहले कालिमात अल्लाह के रसूल ने यह बयान फरमाया कि अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो उस औरत पर जो अपना चेहरा नोचती है, अपना रुखसार पीटती है, अपना गर्बयान चाक करती है। और आगे फरमाया, वद्दाइयत बिलवैल वस्सुबूर, और हलाकत मांगने वाली औरत पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की। मेरे मुसलमान भाइयों, अब मैंने ये दो हदीसें पढ़ी हैं, बाहवाला अल्लाह के फजल से मेरा दावा साबित हो गया, मेरा दावा। तो ये है वो जराइम, आज कलमा भी पढ़ते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी भी करते हैं। दुआ फरमाओ, अल्लाह इस नोहा मातम से अल्लाह ताला हम सबना को महफूज रखे। और जो मर्द और औरत मातम करते हैं, नोहा करते हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह के रसूल बरीउ जिम्मा है। अगर कलमा पढ़ के भी अगर कोई मर्द औरत ज़कर उनसा के अंदर ये ऐब मौजूद है, तो इसका कलमा पढ़ना उसको कोई फायदा नहीं देगा। आइए
بات نمبر 2، ویسے نا جی قرآن و سنت کے اندر کوئی بھی پہلو اٹھا لو نا، مثال کے طور پر اب یہ جو پہلا دعوی میں نے کیا اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں، بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن عمل کے لیے ایک حدیث بھی کافی ہے۔ آئیے اب دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ آج مذاکن کے اندر بھی نا ہم اسلحہ اٹھا کر اسلحہ کا رخ اپنے بھائی کی طرف کرتے ہیں، مذاکن کے اندر بھی، اور کہتے ہیں سیدھا ہو جا، جو کچھ ہے باہر نکال دے، سیدھا ہو بھلا یہ میرا نشانہ فٹ لگتا ہے یا نہیں۔ مذاکن ہی بندہ ایسے کر لیتا ہے، تو ایسے اسلحہ اٹھانے والے شخص پر شرعی حکم کیا ہے؟ جبکہ اسلحہ اٹھا کر اپنے مسلمان بھائی کی طرف رخ کرنا اس کی شرعی حیثیت کی۔ اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان مذاکن بھی اگر وہ پسٹل یا کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے نا، تو جب وہ اگر میگزین کے اندر بعض اوقات گولیاں بھی ہوتی ہیں، تو جب بندہ گھوڑے پر انگل ایسے رکھی ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انگلی پر زور آ جاتا ہے اور گولی نکل جاتی ہے اور اگلے بندے کی جان ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی۔ تو آیا ہتھیار اٹھانا پھر اپنے مسلمان بھائی کی طرف رخ کرنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے میرا دوسرا دعویٰ۔ تو آئیے سنیے صحیح مسلم کتاب الایمان اور حدیث کا نمبر ہے 119۔ دعویٰ، اب حوالہ، اب راوی آیاس بن سلامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علینا السیف فلیس منا۔ توجہ ماشاءاللہ ہے نا جی، اللہ تعالیٰ ہم سب نے کو معاف کر دیں۔ من صلی علینا السیف فلیس منا، جس نے کسی مسلمان بھائی کی طرف اسلحہ اٹھایا اور اسلحہ اٹھا کر رخ کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلیس منا، یہ میرا امتی نہیں اور میں ان کا نبی نہیں۔ اسلحہ اٹھانے والا، اپنے مسلمان بھائی کی طرف رخ کرنے والا، اللہ کے رسول اس بندے سے بری و ذمہ ہیں۔ اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، 2616 حدیث کا نمبر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ۔ پیارے بھائی، میں نے تھوڑی دیر گفتگو کرنی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، مہمان سمجھ کے کچھ کوئی ماحول کے گفتگو کے آداب ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا، جزاک اللہ۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، کوئی بندہ ہتھیار اٹھا کر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، بے حدیدۃ، ہتھیار، کوئی بندہ ہتھیار اٹھا کر صرف اپنے بھائی کی طرف اشارہ ہی کرتا ہے، ابھی اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں نے اپنے مسلمان بھائی کو مارنا ہے، نیت نہیں ہوتی،
ایسے ہی اس نے اٹھایا ہوتا اور اپنے مسلمان بھائی کی طرف رخ کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشار الی اخیہ، کوئی بندہ اشارہ کرتا ہے ہتھیار کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف، فإن الملائکۃ تلعنہ، جب سے یہ ہتھیار اٹھاتا ہے آسمان والے فرشتے اسی وقت اس بندے پر لعنتیں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں. فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ، اور فرشتے اس وقت تک اس ہتھیار اٹھانے والے شخص پر لعنتیں کرتے رہتے ہیں جب تک یہ اسلحہ چھوڑ نہیں دیتا، مطلب اس کو رکھ نہیں دیتا، مطلب اس ہتھیار کو نیچے نہیں رکھ دیتا اور اسے اپنا ہاتھ نہیں نکالتا. پھر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، چاہے وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، حقیقی بھائی ہو غیر حقیقی بھائی ہو، اگر کلمہ کو مسلمان بھائی بھی ہے، اگر اس پر بھی اس نے یہ ہتھیار اٹھایا ہے، مارنے کا پروگرام نہیں، صرف اور صرف اشارہ کیا ہے اس کو ڈرانے کے لیے، اس کو دھمکانے کے لیے. جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہی نبی فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، ایسا بندہ میرے دین پر نہیں، ہمارے حکم پر نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں. گویا کہ یوں سمجھیے اگر یہ میرا ہوتا تو میری بات کی لاج رکھتا اور میرے حکم پر عمل کرتا. یہ دو باتیں ہو گئیں. اور تیسری بات یہ ہے دھوکہ دینا. تیسرا دعویٰ کیا ہے؟ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ڈاکٹر صاحب دھوکہ دیتا ہے. تو جو بندہ آج کل جو دھوکہ دیتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ میرا میں نے دعوے آپ کی عدالت کے اندر دائر کیے، دلائل دے کر اپنے دعووں کو میں نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے سچ ثابت کیا ہے. اب تیسرا دعویٰ ہے کہ آج میں نے بھی اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا اور آپ سب نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا. ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرا کلمہ پڑھنے والے کو دھوکہ دیتا ہے. اور آئیے روایت سنیے، وقت کم ہے. اللہ اکبر. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 102. راوی ابو ہریرہ. فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت أصابعه فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ومن غش فليس مني. اب یہ روایت جو متن کی صورت کے اندر آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اب اس کا ترجمہ سنیے. مر علی صبرۃ طعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک غلے کے ڈھیر سے ہوا. ایک غلے کے ڈھیر سے ہوا. اللہ کے رسول جب آئے نا فادخل یدہ، محترم بھائی اشفاق سلفی صاحب، خدا کی قسم آپ کے ساہیوال کے یہ چمکتے ہوئے ہیرے بے لوث ساتھی ہیں.
دعا کرو اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے. اللہ آج جیسے یہاں جمع ہیں اسی طرح ہمیں اپنی جنتوں میں جمع کر دینا. تو بات کو سمجھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غلے کے ڈھیر کے پاس رک گئے. جب رکے تو اپنا ہاتھ اس غلے کے اندر داخل کر دیا. حدیث کے الفاظ ہیں, سچے حدیث نہ ہو میں ذمہ دار. فادخل یدہ, ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ, فادخل یدہ فیہا فنالت اصابعہ. جب آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا نا تو انگلیوں کو گیلا پایا, انگلیوں کو گیلا پایا. تو آپ نے اپنا ہاتھ جب باہر نکالا نا, یہ جو غلے کے ڈھیر کا جو مالک تھا نا اس کو بلایا, بلا کر کہا ما ھذا یا صاحب الطعام, اے غلے کے مالک, اے ڈھیر کے مالک, یہ کیا ہے؟ ما ھذا یا صاحب الطعام, کہ اوپر والا مال سوکھا اور نیچے والا گیلا, اوپر والا خشک نیچے والا گیلا, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ جو غلے کا مالک جو تھا نا, اب اس نے تو دھوکہ دینا تھا نا لوگوں کو. جیسے بیوپاری آئے گا بھائی, دیکھے گا مال بڑا بہت اچھا ہے, وی آئی پی مال ہے, خرید لوں گا. لیکن یہ اس کی دھوکے دینے والی پالیسی تھی. لیکن اس دھوکے دینے والے سے جب کائنات کے امام نے جب پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام, اے غلے کے مالک, اے ڈھیر کے مالک, یہ کیا ہے؟ اوپر والا مال خشک ہے اور نیچے والا گیلا ہے. تو اس بندے نے پتہ کیا کہا؟ قال اصابتہ السماء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے اللہ کے رسول, آسمان سے بارش برسی ہے. تو آسمان سے جب بارش برسی تو اس وجہ سے وہ نیچے والا مال گیلا اور اوپر خشک رہ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دھوکہ دینے والے شخص کو آپ نے ارشاد فرمایا, قال افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس, اگر آسمان کے بارش ہونے سے یہ تیرا مال گیلا ہونا تھا, افلا جعلتہ, پھر تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ فوق الطعام, جو گیلا مال تھا اس کو اوپر کر دیتا, گیلے مال کو فوق الطعام اوپر کر دیتا, کی یراہ الناس, تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے, اسے لوگ دیکھ لیتے. پھر آپ نے اپنی ختم نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ من غشا فلیسا منی, جس نے ملاوٹ کی, جس نے 2 نمبری کی, جس نے دھوکہ کیا, اس کا تعلق منی بتا رہا ہے کہ میں محمد سے نہیں ہے. اب یہ ایک حدیث ہے, وقت کم ہے, ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں, مسلمانوں, زندہ دل نوجوانوں, قرآن و حدیث کے غیور و جسور دیوانوں اور پروانوں, دھوکہ دھوکہ دھوکہ, ہائے دھوکہ. اسی لیے دھوکہ کرتے ہیں کہ بس میں راتوں رات بینک بیلنس بن جاؤں, لیکن کسی کو دھوکہ دے کر یارو تجھے ملتا کیا ہے؟ یارو ہم جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا, وہ اگلے مسلمان بھائی کو اس لیے دھوکہ دیتے ہیں, شاید ان کے نگاہوں میں اس کے بھائی کا کوئی وقار نہیں, کوئی مرتبہ نہیں. تو آئیے اب پڑھتے ہیں سنن ابی داود کتاب الادب سے, راوی ابن عمر رضی اللہ عنہ. یہ نا جی ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, ما عظمک و ما اعظم حرمتک, اے کعبہ تیری عظمت کے کیا کہنے, اے کعبہ تیری رفعتوں کے کیا کہنے, تیری شان اور بلندیوں کے کیا کہنے. لیکن آج ابن عمر کی بات کو کان کھول کے سن لے. ابن عمر, اللہ کا گھر کعبۃ اللہ, اللہ کا گھر بیت اللہ, اس کو مخاطب کر کے ابن عمر یہ بات کہہ رہے ہیں, والمؤمن اعظم
हुर्मतन इंदल्लाह मिनका, एक ईमान वाले की इज्जत, एक मोमिन की इज्जत अल्लाह का घर काबतुल्लाह, एक मोमिन की इज्जत अल्लाह का घर बैतुल्लाह, इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ के है। मुसलमानों, आपने दिल पे हाथ थाम के आज मुझे बताओ, जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा उसी शख्स ने भी उसी अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा, और फिर जिसके अंदर ईमान भी मौजूद है, ईमान भी मौजूद है, फिर ईमान वाले को धोखा देना, उस ईमान वाले शख्स को यार जिसकी इज्जत अल्लाह का घर काबतुल्लाह से भी कहीं ज्यादा बढ़ के है। हाँ जी, ये समझने वाली बातें हैं, ये समझने वाली गुजारिशात। अच्छा, मैं दूसरी हदीस भी पढ़ देता हूँ। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वल गुलूल, इय्याकुम वल गुलूल। इंशाअल्लाह जिस तरह अल्लाह के रसूल के फरामीन मतन की सूरत में सुना रहा हूँ, इसी तरह मैं रब का कुरान भी कसरत के साथ सुना सकता हूँ, लेकिन ये पहली हाज़िरी है। इंशाअल्लाह दुआ करो कि जितनी की बात अल्लाह मुझसे बयान करवा रखा है, अल्लाह मेरे समेत सबने को अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर मैं कुरान की एक आयत पेश करना चाहता हूँ। क्यों? कुरान की नस का होना भी लाजिम और मलजूम है। फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फन्तहू। जो कुछ अल्लाह के रसूल तुम्हें दें वो ले लो, और जिससे अल्लाह के रसूल तुम्हें रोकें उससे रुक जाओ। अब अल्लाह के रसूल तो धोखा देने से रोक रहे हैं। फरमाया, इय्याकुम वल गुलूल, धोखा देने से बच जाओ, धोखा देने से बच जाओ। फ़इन्नल गुलूला खिज़युन अला साहिबिही यौमल क़यामा। अगर जो कोई किसी को धोखा देने से नहीं बचता, किसी को धोखा देने से नहीं बचता, तो क़यामत वाले दिन इसके लिए दो अज़ाब होंगे। कितने? दो अज़ाब। अल्लाह के नबी की बात, अल्लाह के रसूल का फरमान। फरमाया, इय्याकुम वल गुलूल फ़इन्नल गुलूला, जो अगर धोखा देता है, अल्लाह के रसूल का फरमान सुनकर भी धोखा देने से बाज नहीं आता, खिज़युन अला साहिबिही यौमल क़यामा, तो क़यामत वाले दिन इसके लिए दो अज़ाब होंगे, एक जिल्लत वाला, दूसरा रुसवाई वाला। तीसरी हदीस मौता इमाम मालिक से। फरमाया, मा ज़हरल गुलूल फी कौमिन कत्तु इल्ला अन युअलिनु फशा फिहिमुद्दम। फरमाया, जिस कौम के अंदर धोखा, फराड, दो नंबरी आम हो जाएगी, वहां कत्लो गारत भी आम हो जाएगी। कत्लो गारत भी, खून खराबे भी आम हो जाए। आपने इस दावे पर मैंने 3 अहदीस पढ़ी हैं, लेकिन अब अगला सवाल उठ सकता है कि धोखा देने की वो सूरतें कौन कौन सी हैं? धोखा देने की सूरतें कौन कौन सी हैं? ये आप सबने को पता है। वक्त मेरा कम है, मैं 2-4 बातें और आपसे करना चाहता हूं। आज अल्लाह के घर में बैठ के वादा करते हो कि किसी के साथ धोखा नहीं करोगे? अपने मुसलमान भाई की इज्जत का दिफा करोगे? बल्कि इंशाअल्लाह आपने कह दिया, मैं इस पर भी हदीस पेश कर देता हूं। क्यों? अल्लाह का शुक्र है, इस इलाके वाले लोग अल्लाह के दीन को समझने वाले होते हैं। क्यों? बाज़ जगह ऐसे लोग भी होते हैं, अगर कोई जहन्नम के अजाब वाली आयत या हदीस पढ़ो फिर भी सुभान अल्लाह लोग कहते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल के अहकामात को समझना चाहिए। जहाँ सुभान अल्लाह की बात हो वहाँ सुभान अल्लाह, जहाँ अस्तगफिरुल्लाह की बात हो वहाँ अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए। लेकिन आपका
دین والا جذبہ اتنا کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرو گے. آپ نے کہا انشاءاللہ. تو اس پر میں اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر دیتا ہوں. اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرو گے آپ کو ملے گا کیا؟ فرمایا من رد عن ارض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. جو کوئی کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرے گا قیامت والے دن اللہ اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے دور رکھے گا. ہاں جی، آپ نے دھوکے سے بھی بچنا ہے، کسی کی طرف اسلحہ بھی نہیں اٹھانا اور نوحہ ماتم بھی نہیں کرنا. ہاں یہ بات مستثنا ہے، اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے وہ جو آنسو نکل آتے ہیں نا وہ رحمت ہوتے ہیں، وہ ماتم نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود کے اندر 18 مہینوں کا ابراہیم لے کر بیٹھے ہوئے تھے. ملک الموت آیا اور وہ جان قبض کر کے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. تو کسی صحابی نے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کو ماتم نہیں کہا. یہ ایک فطری بات ہے. یہ ایک جن کے ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں وہ لیٹے ہیں اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے. جن کے بزرگ زندہ ہیں ان کی عزت کر لو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ. اگر آپ کے بزرگ زندہ ہیں تو ان سے ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیا کرو. ان سے تو بزرگوں کا ادب بجا ہے، بزرگوں کا ادب بجا ہے. اچھا، تو اسی طرح میں نے شروع کے اندر ایک بات کی تھی کہ جو بندہ مثال کے طور پر آپ گرد و نواح مضافات سے یہاں آئے ہیں اللہ کا دین سننے کے لیے، لیکن جب آپ واپس جائیں گے تو راستے میں ڈاکو حضرات کھڑے ہوتے ہیں جو جسے راہزنی بھی کہتے ہیں، اور مال چھیننے والے، ان لوگوں کے بارے کے اندر شریعت کا کیا حکم ہے؟ یعنی جو بندہ کسی سے زبردستی مال چھینتا ہے، ایسے شخص کے بارے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر، اور حدیث کا نمبر ہے 1651، اور حدیث کے راوی حضرت انس، حدیث کے راوی حضرت انس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان فرماتے ہیں. فرمایا منن تاہابا فلیس منا. اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے منن تاہابا، جو کوئی کسی سے زبردستی مال چھینتا ہے فلیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے حکم پر، ہمارے طریقے پر، ہمارے دین پر نہیں. تو اس حدیث نے یہ بتا دیا جو کوئی زبردستی سے کسی کا مال چھینتا ہے اللہ کے رسول ایسے امتیوں سے بری الذمہ ہیں. اور اگلی بات، یہ چیز محترم جناب ڈاکٹر عرفان صاحب کی ہے یا قاری صاحب کی ہے، جبکہ میں اس پر زبردستی دعویٰ دائر کر دیتا ہوں کہ محترم ڈاکٹر صاحب یہ چیز تو ہے ہی میری. یہ میں نے آپ کو ایک مثال پیش کی ہے، یعنی اپنی چیز نہ ہونا، دوسرے کی ملکیت پر دعویٰ دائر کرنا. ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، تو ایسے لوگوں کے بارے کے اندر شریعت کا کیا حکم ہے؟ حدیث کا حوالہ سنیے، جامع الصغیر حدیث کا نمبر ہے 5990. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ، من ادعا ما لیس لہ فلیس
منا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا، من ادعا ما لیس لہ، جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں، فرمایا فلیس منا، ایسے بندے کے ساتھ میں محمد کا کوئی تعلق نہیں، ایسا بندہ میرے حکم پر نہیں، ایسا بندہ ہمارے دین پر نہیں، ایسا بندہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اور یہاں تک بس نہیں، آگے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے، اپنا ٹھکانہ۔ آج اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا ہے تو اس پر عمل بھی کرنا اور آگے دوسرے بھائیوں تک یہ پیغام بھی پہنچانا ہے کہ بھائی اگر کسی کا کوئی پلاٹ یا فرام اینیون کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ اپنی ذاتی نہ ہو، کسی دوسرے مسلمان کی ہو، تو اس پر دعویٰ دائر یعنی شفاع نہیں کروانا۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی کا دشمن ہے لیکن سانپ نکل آیا ہے، کیا سانپ نکل آیا ہے، وہ اپنی دشمنی میں اتنا غرق ہو چکا ہے کہ وہ اس سانپ کو نہیں مارنا چاہتا، اور جب کہ اس کے دل کے اندر یہی نیت ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ سانپ اس پر حملہ کر لے اور اس کا جو بقیہ مال ہے وہ میری لپیٹ میں آ جائے یا میرے قبضے میں آ جائے، یا اس طرح سمجھو کہ ایک بندہ جا رہا ہے، اس کے سامنے سانپ آ گیا ہے لیکن وہ بدلے کے خوف سے سانپ کو نہیں مارنا چاہتا، تو اس کے ایسے شخص کے بارے کے اندر شرعی کیا حکم ہے؟ تو سنن ابی داؤد ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5250، راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، اور ابن عباس اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان فرماتے ہیں، اور یہ آخری حدیث ہے، من ترک الحیات مخافۃ طلبہن فلیس منا ما سلمناہن منذ حاربناہن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ترک الحیات، جس نے سانپ کو چھوڑ دیا، من ترک الحیات مخافۃ طلبہن، یعنی جو سانپوں کو ان کے انتقام کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے، فلیسا منا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں ما سلمناہن، فرمایا کہ ہم نے ان سانپوں سے صلح نہیں کی، ہم نے ان سانپوں سے صلح، میرے خیال میں یہ الفاظ آپ کو نہیں سمجھ آئے۔ من ترک الحیات مخافۃ طلبہن، کہ جو سانپوں کو ان کے انتقام کے ڈر سے چھوڑ دے، فرمایا ایسا بندہ ہم میں سے نہیں۔ اور فرمایا فلیس منا ما سلمناہن، ہم نے تو ان سانپوں کے ساتھ صلح نہیں کی، سانپوں کے ساتھ صلح نہیں کی، منذ حاربناہن، جب ہم نے ان سے جنگ شروع کر رکھی ہے، جب سے ہم نے ان کے ساتھ جنگ شروع کر رکھی۔ تو میری بات اپنے اختتام کو پہنچی، جتنا کہ میرے بھائیوں نے مجھے حکم فرمایا تھا اللہ کی توفیق سے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے، ایک منٹ بھی اللہ کے فضل سے اوپر نہیں ہوا، لیکن اگر چھپکلی آ جائے اس کو مارنا چاہیے، ثواب ہے۔ بھونڈ جس کو ہم پشتو میں کہتے ہیں بمبرا، آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈینگو، ہاں، اگر وہ آ جائے تو اس کو بھی مارنا چاہیے، اس کو بھی مارنا چاہیے۔ اگر سانپ آ جائے تو سانپ کو بھی مارنا چاہیے۔ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اس گیا گزرے دور کے اندر آپ آئے، اللہ اور اس کے رسول کا دین سنا،
سادہ انداز میں جتنے کہ اللہ نے میرے اندر صلاحیت رکھے تھے میں نے سمجھانے کی کوشش کی، ڈاکٹر صاحب کی محبت پر، بھائی جان کی محبت پر، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سننے آئے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنا بیان کیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیران آئے تھے صدا کر چلے، ڈاکٹر صاحب اور اس علاقے کی جماعت آپ خوش رکھو، ہم دعا کر چلے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ جتنے فوت شدگان ہیں سبنا کی بخشش فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے مسلمان زندہ ہیں یا اللہ سبنا کو ایمان کی زندگی نصیب فرما اور صوم و صلات کا پابند بنا۔ یا الہ العالمین، صراط مستقیم والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس علاقے کی جماعت کو ہمیشہ آپس کے اندر پیار اور محبت کی فضا میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے بھائیوں کے مال جان رزق اولاد میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا۔ ایک